الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے بیچ میں ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے اور تقریباً 6 دن کے بعد عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، جسے ہم بقرعید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں داخل ہے، اربعۃ حرم، 4 مہینے وہ ہے جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تو اس میں یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی داخل ہے۔ بلکہ آپ اس مہینے کی عظمت کو اس طرح سمجھے کہ اللہ نے قرآن میں اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فجر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا دن، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس 10 راتوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن جو ابھی ہمارے بیچ میں ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو دن اور جو رات گزر رہی ہے، اس کی قسم اللہ نے کھائی۔ غور کیجیے آپ، اب جس چیز کی قسم اللہ کھا لے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بلکہ اس پورے مہینے میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا چرچا کرتے رہنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عالم اسلام کے تمام مسلمان جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہی آواز میں لبیک کی صدا۔ غور کریں آپ، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے دوستو، تو اس مہینے میں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو پوری زندگی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم ویسے تو سب کی عقلیں یہی کہتی ہے کہ جس کا احسان ہو یا جس کا کرم ہو جائے، کوئی چیز دے دے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ اللہ سے بڑا احسان کسی کا ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت یہ جسم دیا، ہمیں بدن دیا، ہمارے بدن میں سارے حصے سارے پارٹ صحیح سلامت ہے، ہمیں اچھی زندگی دی ہے، تو پھر ہم اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں؟
اللہ کا شکر کیوں نہ کرے، اللہ کا چرچا کیوں نہ کرے، اللہ کا ذکر کیوں نہ کرے؟ اور جانتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا چرچا کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم زمین پر میرا ذکر کرو گے، آسمان پر فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ارے اگر کوئی مرشد، کوئی پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، اپنے مرید کی تعریف کرے، اس کا ذکر کرے، چرچا کرے، تو مرید جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ آج تو میرے مرشد نے، میرے پیر نے تعریف کی ہے۔ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کی تعریف کرے تو شاگرد خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تعریف کرے تو اسٹوڈنٹ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو غور کیجئے، ایک مرید پیر کی تعریف پر خوش ہو جاتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کی تعریف پر خوش ہو جاتا ہے، تو سوچے ہماری تعریف اللہ آسمان میں کر رہا ہے، ہمارا چرچا اللہ آسمان میں کر رہا ہے، اور فرماتا ہے اللہ کہ میں تمہارے چرچے کو بلند کر دوں گا۔ تم میرا ذکر تو کرو، میرا چرچا تو کرو۔ تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ کو یہ ضرورت نہیں کہ تم تعریف کرو تبھی اللہ کو کوئی مانے گا، نہیں، تمہاری تعریف کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہاری عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری قربانی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم عبادت نہیں کرو گے تب بھی وہ رب العالمین ہے، تم عبادت کرو گے تب بھی وہ رب العالمین ہے، لیکن اگر تم نے عبادت کی، تم نے قربانی کی، تو تمہارا نام فرما بردار بندوں میں لکھا جائے گا، تمہارا نام نیک بندوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسی آیت میں جب اللہ نے فرمایا کہ تم میرا چرچا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، پھر آگے فرمایا وَلَا تَشْكُرُ، وَلَا، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں آپ، یعنی میرے شکر پر تم میرا شکر ادا کرو اس طور پر کہ میرا چرچا ہو، اور میری ناشکری نہ کرنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ارے اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ ایک احسان کرنے والا اگر احسان کر جائے تو ہم تھینک یو کہہ دیتے ہیں، شکریہ کہہ دیتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں کہ تم نے میری مدد کر دی ہے۔ تو اللہ کا تو احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچپنے سے لے کر ابھی تک ہر نعمت سے نوازا ہے، ہم نے جو چیز مانگی نہیں اس نے وہ بھی عطا کر دی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ بلکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ جب بندہ اللہ کی شکر کو بجا لاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اسے نیک بندوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اللہ جو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے، اللہ جو ہمیں ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر ہم نعمتوں کا چرچا کریں، نعمتوں کا ذکر کریں، نعمتوں کو شمار کریں، تو ہماری زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ کی ساری نعمتوں کو ہم نہیں گنا پائیں۔ اور یہی قرآن نے بھی کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنا سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو تم یاد کرو گے، اور یاد کرو لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو وہ اللہ جو بغیر مانگے دے دیتا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے کہ قربانی کرو تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ نماز پڑھو تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ آج ہم دیکھیں ہم نے قربانی کو سمجھا کیا ہے۔ قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اگر آپ پر واجب ہے تو، اس کے مسائل بھی سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ کل جمعرات کو اور ہر جمعرات کو جو درس ہوتا ہے، کل قربانی کے مسائل پیش کیے گئے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں،
अच्छी चीज है, मसाइल सीखने चाहिए। देखिए आप, कुर्बानी के मसाइल अगर हम नहीं सीखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसको कुर्बानी कहते थे और हमारी कुर्बानी ही नहीं, क्योंकि मसाइल का इल्म नहीं, जानकारी ही नहीं है। हमें चाहिए कि जब भी हम कुर्बानी करें तो इसके मकसद को समझें, हम मकसद को समझने की कोशिश करें, तब कुर्बानी मकबूल भी होगी और इसका असल मकसद भी पहुंचेगा। हमने समझा है कि कुर्बानी के दिन आए तो जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा कर दिया, उसके गोश्त को तकसीम कर दिया, हो गई कुर्बानी। क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह कुर्बानी दी? हदीस पाक में है कि यह कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सुन्नत यानी उनका तरीका है। क्या हमने अपनी कुर्बानी उनके तरीके पर अदा की है? अरे उनका तरीका देखना है तो उनके वाकये को सुनो जो कुरान ने जिक्र किया है। पूरा वाकया कुरान में मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर अपने हाथों से उनको पाला पोषा, उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी, उनको बड़ा किया। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया तो उसकी कुर्बानी के लिए राजी हो गए। यह है सुन्नत। आज हम तो बचने के लिए जहां हिस्सा होते हैं वहां लिखवा देते हैं बचने के लिए, बल्कि असल कुर्बानी, बल्कि वो भी कुर्बानी जायज है, मना नहीं, लेकिन कुर्बानी के मकसद को समझना है तो कुर्बानी के जानवर को लो, उसको पालो, उसका पोषण करो, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उससे रग़बत हासिल करो। जब उसकी मोहब्बत दिल में आएगी और उसके बाद जब तुम्हारे सामने उसकी कुर्बानी होगी तब तुम्हारे दिल पर जो गम होगा, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तब तुम्हें याद आएगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी जब अपने बेटे को लेकर तैयार हो गए। कुर्बानी का असल मकसद तो यह है कि समझो कि अल्लाह की राह में अपनी पसंद की चीज भी कुर्बान करनी हो तो कर दी जाए, यही कुर्बानी है। हमने तो सिर्फ ज़बा करना कुर्बानी समझा, इसके असल मकसद को तो समझो। और वो बेटा, अल्लाहु अकबर, छोटी सी उम्र है, लेकिन जब आया हुक्म कि ये तो अल्लाह का हुक्म है तो बेटा कहता है कि अब्बू जान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि अब्बू जान अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरी एक गर्दन नहीं, मेरी हजारों गर्दन अल्लाह पर कुर्बान। और हम एक कुर्बानी करने को तैयार नहीं, जबकि कुर्बानी हम पर वाजिब हो जाती है। जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो मसले ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना कर्जा है, हम कुर्बानी कैसे करें। जबकि कुर्बानी वाजिब हो जाती है, कुछ लोग इसका जवाब निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग बचने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा न करें। ये कुर्बानी अल्लाह ने हम पर जो वाजिब कर दी है ये हमारे नफ्स के लिए है। असल कुर्बानी ये है कि छुरी जब तुम्हारे कुर्बानी के जानवर पर चले तो ये छुरी तुम्हारी ख्वाहिशात पर भी चलनी चाहिए, तुम्हारी नफ्स पर भी चलनी चाहिए, तुम्हारे नाजायज पसंदीदा कामों पर भी चलनी चाहिए, गुनाहों पर भी चलना चाहिए कि तुम्हें अपने गुनाहों से भी छुटकारा होना चाहिए। ये कुर्बानी का मकसद ये है दोस्तों। इस कुर्बानी को समझो। बस ये नहीं कि कुर्बानी करके गोश्त खा लिया, कुर्बानी के दिन गए और कह दिया हमने तो कुर्बानी के जानवर को खाया। और ये कुर्बानी के असल मकसद को समझो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या आसान चीज है। आज हमारी औलाद हम कुर्बान करने को तैयार है, क्या कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन वाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आपका, क्या इनकी जिंदगी पर है। आप तो आज के दौर में भी हमारे लिए ये बहुत बड़े सबक है इनकी जिंदगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इनको आग में डालने की, आप सोचे उस वक्त सारे लोग, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जगह पर, और बिल्कुल पूरी दुनिया के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए तैयार। यहां तक कि वो जानवर जिसको हम छिपकली कहते हैं उसको मारने का भी हुक्म है कि ये अपनी फूंक से आग को बढ़ावा देती थी। इसलिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि छिपकली दिखे तो इसको मारो, क्योंकि इसका ये काम था कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बढ़ाती थी। सोचे आप उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा थे, जो
کلمہ حق کی ندا دے رہے تھے، باقی تمام مشرکین تھے جو یہ دعائیں، یہ منتیں کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، آگ جلائی گئی، کتنے دنوں تک وہ آگ جلائی گئی اور اس کے شعلے آسمان تک اڑ رہے تھے۔ کیسا عالم ہوگا دوستو، آج تھوڑی سی نیوز ہم پڑھ لے کہ فلاں جگہ مسجد کا یہ حال ہے، فلاں جگہ اسلام کے مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچائی، تو ہمارا دل دہک جاتا ہے، ہمارا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ کرو، مدد آئے گی اللہ کی، لیکن بس یہ ہے کہ فرما بردار بن جاؤ۔ یا جو حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہم پریشانی کے حالات میں۔ فرما بردار بنو، دیکھو نا کیسے فرما بردار اللہ کے حضرت ابراہیم جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، آپ حکم دیجئے، میں اس آگ سے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو کیا جواب تھا؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جبریل، جب اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں اس پر راضی ہوں، اور اگر اللہ کو گوارا نہیں تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، تم چلے جاؤ۔ اور یہی ہوا، دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار ہو گئی، ایک باغ بن گئی دوستو۔ جبکہ میں نے بتایا تھا پچھلی جمعہ کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ آگ نہ جلائے تو دنیا کی کیسی بھی آگے ہو وہ اس کو جلا نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو، اعتماد کرو۔ آج رزق کے حالات ہم دیکھیں تو نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، کیا کمائیں گے۔ ارے اللہ پر بھروسہ کرو، فرما بردار بنو، دیکھو اللہ کیسے رزق عطا کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رو گر گراؤ، دیکھو اللہ کیسی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ہم اپنے بیٹوں کو اچھا نمازی، اچھا بندہ، اللہ کا فرما بردار بنانے کو تیار ہے یا نہیں؟ اصل قربانی تو یہ ہے۔ قربانی ہم نے کیا سمجھا؟ قربانی کا مفہوم سمجھے تو بہت لمبی فہرست ہے اس کی۔ ارے ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جسے شراب پینا پسند ہے، جو شراب پینے کو پسند کرتا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور اچانک اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ ارے میں یہ شراب تو پی رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، لیکن میرے مصطفیٰ، میرے نبی نے منع فرمایا، میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ شراب حرام ہے۔ تو جب وہ شراب کی محفل سے اٹھ کر چلا آئے، اس شراب کو چھوڑ دے، تو یہ بھی قربانی ہے۔ اس کو بھی قربانی کہتے ہیں، اس کو بھی قربانی کہتے ہیں۔ صرف قربانی ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنی خواہش جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جائز کام کی طرف جانا، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج کل گیموں کا جو ماحول چل رہا ہے، جس میں سٹے بازار، سٹا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس میں شامل ہو گئی ہے۔ موبائل میں گیم کھیلنا، پیسے کمانا، جبکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ حرام ہے، لوگوں نے اس کو پسند کر لیا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے دور ہو جائے تو یہ بھی قربانی ہے۔ تم اپنے کام میں ہو، اپنے کام میں مشغول ہو، اور اچانک اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو تم اپنے کام کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف آ جاؤ، یہ بھی قربانی۔ تم گناہوں کی طرف جا رہے تھے، اپنے کو گناہوں سے بچا لو اور نیک کام کی طرف جاؤ، یہ بھی قربانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ناجائز پسندیدہ کام کو چھوڑ دینا، یہ قربانی ہے دوست۔ تو قربانی کا اصل مقصد تو یہ تھا، ہم نے تو اس کو کھانے میں گزار دیا۔ یاد رکھے، قربانی کے
बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से मशहूर और मालूम। छोटा जानवर हो बकरी बकरा तो उसमें 1 हिस्सा होता है। मसला सुने, इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि अगर 7 हिस्से हैं तो उन 7 हिस्सेदार का उनकी नीयत क्या होनी चाहिए, उनका तरीका क्या होना चाहिए। 7 हिस्से हैं जिनके नाम की कुर्बानी है, उन 7 की एक ही नीयत हो, एक ही अकीदा हो, एक ही मजहब के हो, एक ही कलमा पढ़ने वाले हो। अगर एक भी इन बातों से अलग हुआ तो एक की भी कुर्बानी नहीं। अगर एक ने भी ये नीयत कर ली कि मेरा खाने का मकसद है तो 7 में से किसी की कुर्बानी नहीं। ये मसला है, समझने की जरूरत है। 7 की नीयत ये हो कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी कर रहा हूं, गोश्त खाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए जो हमारे नबी ने फरमाया। ये नीयतें होनी चाहिए 7 की। अगर एक ने भी अलग नीयत कर ली तो दोस्तों 7 की कुर्बानी बर्बाद। मसले को समझे, कुर्बानी समझे आप मसाइल को। आज एक मसला और, एक गलतफहमी एक और ये भी है, जैसे मेरे साथ भी एक हुआ। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई क्या बात है, इस साल आप कुर्बानी करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि वो पैसे वाला शख्स और मालिक निसाब भी था। मैंने पूछा आप कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसने जवाब दिया कि मैंने तो पिछले साल कुर्बानी कर ली थी, इस साल मेरा ये सोचना है, ये विचार है कि मैं अपनी माँ की कुर्बानी करूं। मैंने कहा जनाब ये मसला आपको किसने बता दिया कि पिछले साल आपने कुर्बानी कर ली तो इस साल आप अपनी माँ की कुर्बानी करें। याद रखे, कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसी की कुर्बानी होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कुर्बानी के बजाय अपने पीर की कुर्बानी करना, कुर्बानी उनके नाम की, या हुजूर गौसे पाक की कुर्बानी, या गरीब नवाज के नाम की कुर्बानी, या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बानी। तो याद रखे, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी कुर्बानी करें, अपने नाम की कुर्बानी दिलाएं। हाँ, 7 हिस्सों में और 1-2 हिस्से बच जाते हैं तो एक हिस्सा अपने पीरो मुर्शिद के नाम का कर दे, एक हिस्सा हुजूर की बारगाह में कर दे। बल्कि हुजूर का ये तरीका था और मौला अली भी इसी तरीके पर अमल करते थे कि हुजूर 2 मेंढे की कुर्बानी करते थे, एक अपने नाम की और दूसरा सारी उम्मत के नाम। हुजूर का ये तरीका था। लेकिन पहले अपने, जब तुम पर कुर्बानी वाजिब है, और ये जरूरी नहीं कि पिछले साल तुम पर कुर्बानी वाजिब थी और इस साल है तो तुम दूसरे की करो, नहीं। हर साल अगर तुम मालिक निसाब हो तो हर साल तुम पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आप कहेंगे औरत, हाँ औरत पर भी। हाँ ये है कि छोटे बच्चे उन पर कुर्बानी नहीं, बालिग होना चाहिए, आजाद गुलाम पर नहीं है, मुसाफिर पर नहीं, मुकीम पर है। ये है, ये शराइत है कुर्बानी के। अच्छा, कुर्बानी मालिक निसाब वही जिक्र जिस पर ज़कात वाजिब होती है, लेकिन ज़कात और कुर्बानी में फर्क है। ज़कात के लिए 1 साल का गुजरना है, लेकिन कुर्बानी में ये हुक्म है कि अगर कुर्बानी के 3 दिनों में आपके पास निसाब का माल है, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इतनी रकम, या इतना मिला के थोड़ा सोना थोड़ा चांदी और थोड़ा तिजारत का माल मिला के 52.5 तोला चांदी की कीमत है उन 3 दिनों में, तो आप पर कुर्बानी वाजिब करना पड़ेगी, चाहे औरत हो या मर्द। हमारी औरतों के पास भी जेवरात होते हैं तो उस पर भी कुर्बानी, उस पर भी वाजिब है कुर्बानी। हाँ, हाजते असलिया को छोड़कर, कर्जे का माल छोड़कर, आप कर्जदार हैं, आप पर इतना कर्जा है कि अगर आप हिस्सा निकालने जाएंगे और उसकी रकम उस पर ही खत्म हो जाएगी तो कुर्बानी नहीं है। हाजते असलिया, जरूरत का सामान, जरूरत के लिए इतनी रकम हो तो भी। लेकिन इन चीजों को छोड़कर अगर मालिक निसाब आप बन गए हैं तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। और याद रखे, जो साहिब इस्तिताअत है, जो मालिक निसाब है और कुर्बानी नहीं करता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए, मेरी ईदगाह के करीब ना आना। हुजूर फरमा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हुजूर फरमा रहे हैं मेरी ईदगाह के करीब ना आना जो कुर्बानी ना करे मालिक निसाब होकर।
تو یہ آپ حصہ لے اور اپنا حساب کرے کہ کتنا ہے، اس کو جوڑے، اور جوڑ کر اگر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں تو قربانی میں حصہ لے، قربانی کریں۔ اچھا آج کل یہ بھی چلا ہے حصے والی قربانی جو باہر ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اور ہوتی بھی ہے، کچھ لوگ کرتے بھی ہے، کیونکہ میں بھی جس تنظیم سے جڑا ہوا ہوں وہاں قربانی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ گجرات میں ایک جانور کی قیمت 50,000 ہے تو پورے انڈیا میں اس کی قیمت 50,000، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی چیز، بھائی یہاں ٹماٹر کی قیمت 10 روپیہ کلو ہے، تو کیا آپ ممبئی میں جائیں گے تو آپ کو ٹماٹر کی قیمت 10 روپیہ کلو ملے گی؟ الگ ملے گی، ہر جگہ کا یہ حال۔ تو جہاں سستے جانور ہیں وہاں وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کا گوشت نہیں دیا جاتا، وہ گوشت غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اسی لیے جب حصے کی قربانی کرے تو پہلے تحقیق کر لے، بھروسے کے لائق ہو تب کرے آپ۔ لیکن یہ طریقہ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیوں نکالا؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم صاحب استطاعت مالک نصاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم جانور کو پالے اور اتنا خرچہ نکال سکے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ 50,000 کا انسان جانور لینے جائے گا، پھر اس کو کھلانا پلانا۔ تو کچھ غریب ایسے تھے، غریب یعنی کچھ ایسے تھے جن کے پاس پیسہ کم ہوتا تھا لیکن قربانی واجب ہوتی تھی، تو ان لوگوں کے لیے ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ آپ تھوڑے سے رقم میں آپ حصہ لکھوا لیں، آپ کی قربانی ادا۔ لیکن آج کیا ہو گیا، جن کے پاس طاقت ہے، جو قربانی کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور لا سکتے ہیں، اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، استطاعت ہونے کے باوجود وہ لوگ حصہ لکھوا رہے، تو یہ تو غلط ہے۔ جن کے لیے کیا تھا وہ نہیں، اور جو پیسہ اچھا رکھتے وہ حصے میں جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا بھی حساب ہے۔ تو یہ طریقہ کسی اور کے لیے تھا، ہم نے سب نے اس میں لگایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنے گھر جانور لائے، اس کو پالے، اس کا پوشن کرے، اس کو کھلائے پلائے اور پھر قربانی کرے، اس کا تو بہت ثواب ہے۔ کیونکہ جب قربانی ہو تو وہاں حاضر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا وہ واقعہ مشہور و معروف ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ جب قربانی کی جائے، جب جانور کو ذبح کیا جائے تو تم جانور کے قریب رہنا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے جو قریب رہتا ہے اس سے۔ یہ روایت مشہور و معروف۔ تو ہمیں چاہیے کہ جانور خریدے اگر ہو سکے، نہیں ہو سکتا تو حصے میں آپ لکھوا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ فراڈ آج کل ہر چیز میں فراڈ ہو رہا ہے۔ بھروسہ ہو تب لکھوائے، ورنہ یہی ہے کہ قریب کے کسی جگہ حصہ لے لے، ہو سکتا ہے، لیکن قربانی اگر واجب ہے تو کرے۔ اب مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی کہہ کر تو میں گزر گیا، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ تو 612.38 یا 36 گرام، 612 گرام چاندی کی قیمت ہونی چاہیے۔ آج کی ڈیٹ میں جب میں نے چیک کیا گوگل پر تو 290 یعنی 290 روپیے کا 1 گرام چاندی کا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور جب ٹوٹل کیا گیا 612 کے ساتھ تو 1,77,584 یعنی 1,78,000۔ سمجھئے آپ، اگر کوئی 1,78,078 ہے نا، 78,000 کا مالک ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑی تجارت کا مال ہے، کچھ اور ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے، وہ سب ملا کے 1,78,000 ہو جاتا ہے، تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے لیے سال ضروری نہیں، ان 3 دن میں آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تو آپ پر واجب ہے، لیکن اگر ان 3 دن کے علاوہ آیا تو پھر آپ پر کوئی قربانی نہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھے، قربانی کی نیت میں اللہ کی رضا رکھے اور تقسیم کرے 3 حصوں میں گوشت کو، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسرا اپنے دوست احباب پڑوسی کے لیے، اور تیسرا غربا اور مساکین کے لیے۔ ان کا بھی خیال رکھے، بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں جن کے پاس قربانی واجب جن پر نہیں ہوتی، لیکن بیچارے قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا پاتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن میں سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کے گلے میں قربانی کا گوشت جائے، اور اگر ہماری قربانی کی ہوئی جانور کا گوشت کسی غریب کے حلق میں چلا جائے گا
تو کتنی خوشی ہوگی اور اللہ کتنا راضی ہو جائے گا۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مہمان نوازی میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور جب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلا دیتے تھے تب تک وہ خود نہیں کھایا کرتے۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول